خلافت راشدہ کے بارے میں ہماری یہ دوسری کلاس ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ، ہم خلافت کا اس بات کرتے ہیں یعنی ایمان رکھتے ہیں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اولاً سب سے پہلے لأبی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تفضیلا لہ وتقدیما علی جمیع الامہ، سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اس بات کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، ان کو پوری امت پر افضل سمجھتے ہوئے اور مقدم سمجھتے ہوئے۔ سب سے پہلا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جس میں عارضی طور پر اختلاف رائے ہوا اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اس پر اختلاف ختم ہوا اور پھر جس بات پر اتفاق ہوا اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہوا، وہ خلافت کا مسئلہ ہے۔ عارضی طور پر اختلاف رائے ہو گیا، تھوڑی سی دیر میں ہی وہ ختم ہوا اور اس اتفاق پر اجماع ہو گیا جس پر تمام صحابہ کرام متفق تھے، اور وہ تھا کہ خلافت قریش کی ہے۔ جب تک اگر دو آدمی بھی امت میں موجود ہیں، ان میں سے ایک قریشی ہے دوسرا غیر قریشی ہے، تو قریشی خلیفہ بنے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری، جس قبیلے سے جس خاندان سے آپ تعلق رکھتے ہیں، خاندان تو آپ کا بنو ہاشم ہے جو کہ قریش سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت قریش میں رکھی ہے، بنو ہاشم کے ساتھ خاص نہیں کی، چاہے بنو ہاشم میں آ جائے، چاہے بنو امیہ میں چلی جائے، چاہے بنو عباس کے پاس آ جائے، چاہے بنو کسی اور قبیلے میں چلی جائے، ہو قریش۔ سب سے پہلا مسئلہ اس چیپٹر میں جو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ خلافت کا مسئلہ ہے کہ لوگ اس بارے میں کم علمی کا شکار ہیں کہ کسی حاکم کو کیسے مقرر کیا جاتا ہے۔ شریعت میں جو حاکم کی صفات بتائی گئی ہیں اور حاکم کو مقرر کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ اختیار کے لیے ہے، یعنی شریعت میں جو حاکم کو مقرر کرنے کے طریقے ہیں اس میں سب سے پہلے سلیکشن ہے، اختیار، عربی میں اسے کہیں بالاختیار، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلیکٹ کیا، باقی آپ کا ارادہ تھا لکھنے کا، پھر آپ نے لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا، اس کی وجہ بتائی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل ایمان ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو خلیفہ تسلیم کر لے، بلکہ اللہ تعالیٰ تسلیم نہیں کرے گا۔ معاذ اللہ کے لفظ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پچھلی کلاس میں ساری روایات بیان کی تھیں جو کہ بخاری مسلم کی ہیں، کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ مومن ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو تسلیم کر لیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس کے الفاظ ہیں، تو آپ نے لکھنے کا ارادہ کیا تھا، پھر اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایمان کا بھی مسئلہ ہے، اور جو اہل ایمان ہے وہ نبی کے صحابہ ہیں، وہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول کریں گے ہی نہیں۔ تو شریعت میں سلیکشن ہے، الیکشن نہیں ہے۔ الیکشن یہ کفار کی سوچ ہے،
اس کے پیچھے ان کے مقاصد ہیں۔ سلیکشن شریعت کا طریقہ ہے، اور عوام الناس کو سلیکشن کے قریب تک بھی آنے نہیں دیا شریعت نے۔ عوام الناس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ عوام الناس کے اوپر صرف جو فرض عین ہے کہ وہ جب ان کے علم میں آئے کہ فلاں حاکم کو سلیکٹ کر دیا گیا ہے، عوام الناس کے ذمے ہے کہ وہ اس بات کو دل میں بٹھا لیں، نیت کر لیں کہ یہی میرا امیر ہے، بجائے اس کے کہ ملک کے اندر باغی لوگوں کی سوچ اختیار کریں کہ جنہوں نے جمہوریت کو ڈھال بنا کر ملک کے اندر لوگوں کو گمراہ کیا ہے حکومت کے معاملے میں، سیاست کے معاملے میں۔ کیونکہ داڑیاں سامنے نظر آتی ہیں تو آدمی سمجھتا ہے کہ شاید یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہوگا، یہ تو حق کو کلمہ حق جہاد افضل جہاد ہے جو یہ بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جو نظریہ رکھتے ہیں جائز ناجائز کا، حرام حلال کا، اس کی بیس کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا یہ تقاضا ہے، بلکہ شرائط میں سے کہ آپ جو ہے اسی چیز کو حلال کہیں گے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ اللہ اس کے رسول نے جس چیز کو جائز اور حلال قرار دیا ہے، جو طریقہ بتایا ہے وہی ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جس طریقے کو، جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول حرام قرار دے دیں وہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی چیزوں میں مشابہت حرام قرار دے دی ہے جو تھی تو معمول کی، لیکن کفار کی علامات میں سے ہیں، کفار کے شعائر میں سے ہیں، کفار کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، تو ایک مسلمان کو اس مشابہت سے منع کر دیا ہے، بجائے اس کے کہ ایک آدمی افکار ہی کفار کے لے لے اور کہے جی دین میں تو سیاست ہے۔ دین میں سیاست ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ آپ کفار کی سوچ اپنا لیں، سیاست کے اندر کفار کے اصول کو لے آئیں۔ دین کے اپنے اصول ہیں سیاست کے، وہ تو آپ سنائے نا کبھی، صرف اتنا کہہ دینا دین میں سیاست ہے اور نقش قدم کفار کے۔ تو یہ جو سوچ ہے سیاست کے اندر گورنمنٹ کے معاملے میں کہ سلیکشن جو ہے یہ ہو ہی نہیں سکتی، یہ ڈیموکریسی کی سوچ ہے۔ ڈیموکریسی کا راستہ ادھر ہے، اسلام کا راستہ ادھر ہے۔ اسلام کے اندر سلیکشن ہے۔ ہاں، سلیکشن کون کرے گا؟ عوام الناس نہیں کرے گی، سلیکٹ کریں گے اہل الحل والعقد، جو لوگ ملک کے امور چلانا جانتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہیں۔ یعنی جس طرح گھر میں کوئی سربراہ فوت ہو جاتا ہے تو بچے اٹھ کر تو نہیں کسی کے سر پہ پگڑی باندھ دیتے۔ کون باندھتے پگڑی؟ کہ اس سربراہ کے بعد اب یہ سربراہ ہے گھر میں، سب کو چاہیے کہ اس کو بڑا سمجھیں اور اس کی فیصلے اس سے کروائیں اپنے آپس کے جھگڑوں میں۔ یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، پگڑی باندھتے ہیں۔ گھر کے بچے اور عورتیں اٹھا کر پگڑی باندھ دیتی ہیں۔ کون باندھتا ہے؟ وہ لوگ جو خود پگڑی والے لوگ ہوتے ہیں، جن کا حکم چلتا ہے برادری میں، وہ باندھتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو اہل الحل والعقد کہا جاتا ہے کہ وہ سلیکٹ کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کا دور دور نبوت ہے، آپ کا دور دور نبوت ہے۔ اس دور میں اسلامی حکومت بھی ہے اور وہ حکومت دور نبوت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ایک امتی کو مقرر کیا جانا تھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں واضح الفاظ کے ساتھ بتا دیا کہ ان کے علاوہ کوئی خلیفہ بن نہیں سکتا، اور وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سلیکٹ کیا گیا، صحابہ کرام نے سلیکٹ کیا، کس بیس پر کیا؟ ایک ہوتا ہے کہ خود مشورہ کر کے اہل الحل والعقد جو سربراہان ہیں وہ فیصلہ کرتے کہ یہ قابل ہیں، ان کو سلیکٹ کر لو۔ اس سلیکشن کی بیس کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ جو وقتاً فوقتاً آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں فرمائے تھے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کسی اور کو سلیکٹ کیا جا سکے۔ تو اتنی جہالت ہمارے ہاں عام کر دی گئی ہے سیاست کے نام پر کہ سلیکشن اور سلیکٹ کرنے کو بڑا عیب سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری سازش، جو بڑی سازش جو ہماری سیاست کے اندر داخل کی گئی ہے، ہمارے ذہنوں میں ڈالی گئی ہے کہ جو جرنیل ہوتے ہیں اور افواج ہوتی ہیں ان کا کام سیاست سے نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق صرف بارڈر پر ہے، ان کا تعلق چوکیوں پر کھڑا ہونا ہے، ان کا کام سیاست سے نہیں ہے۔ یہ ہماری سیاست کے اندر، مسلمانوں کی سیاست کے اندر ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اسلام کی ایسی کوئی سوچ نہیں، بلکہ اسلام میں ایک حکمران اگر نہ چاہتے ہوئے بھی مسلط ہو جائے تو اس کو اس کی قوت کی بیس پر تسلیم کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ وہ جو بیس ہے وہ سلطہ ہے، قوت، فوجی طاقت، عسکری طاقت کی بیس پر ایک آدمی اگر مسلط ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی تو وہ مسلمانوں کا امیر قرار پاتا ہے۔ سلیکشن کے علاوہ جو دوسرا کسی حاکم کو امیر ماننا فرض ہو جاتا ہے آنن فانن اچانک، وہ اس کی تلوار ہے، اس کی عسکری قوت ہے، ورنہ کوئی قبیلہ ایسے عسکریت الگ اور بزرگیت الگ، کسی کو بزرگ سمجھ کے کوئی امیر بنا لیتا ہے۔ یہ صرف خلافت راشدہ میں ہوا ہے، اس کے بعد کہیں نہیں ہوا کہ کسی کو بزرگ سمجھ کر، صحابی سمجھ کر، نیک سمجھ کر حاکم بنا لیا وہ لوگوں نے۔ یہاں تو اپنے سیاسی تنظیموں میں دیکھ لیں کتنی بغاوتیں ہوتی ہیں، اپنے امیر کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، جو عالم دین بھی ہوتا ہے ان کی نظر میں، اپنے علماء کو امیر نہیں بناتے، جس کے بعد تھوڑی سی طاقت آ جائے گنڈوں کی، گنڈا گردی کی، اس کو امیر بناتے ہیں تنظیموں میں۔ یہ تو ملکی سطح کی بات ہے کہ ایک شخص کے پاس عسکری قوت ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا سلطنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سلطنت یعنی انتظامی امور سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بیڑیاں یہ بھی سیاست کے نام پر ہمارے دشمنوں نے ہمارے اندر ڈالی ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام نے جو چوٹی کے صحابہ تھے، جرنیل قسم کے صحابہ تھے، انہوں نے سلیکٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بنا پر، نص جلی کی بنا پر۔ پھر اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے جو شرعی طریقہ ہے وہ بھی سلیکشن، لیکن وہاں اکیلا ایک آدمی سلیکٹ کر دیتا ہے، اور وہ وقت کا حاضر وقت جو ہے نا حکمران، وہ کہہ دیتا ہے کسی کو پکڑ کے کہ اس کی بیعت لے رہا ہوں میں تم لوگوں سے کہ میرے مرنے کے بعد یہ حاکم بنے گا، اسے ولی عہد بنا لینا،
وہ بیٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ بیٹے کے علاوہ بھی کوئی قابل اعتماد شخص ہو سکتا ہے، جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو سلیکٹ کیا اور پھر ان کو اپنا ولی عہد بنایا۔ یعنی سب کے علم میں آ گیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے فوراً بعد جو خلیفہ مقرر ہیں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کو عہد کہتے ہیں، بالعہد، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت بالعہد ہے۔ ان کو ولی عہد بنایا خلیفہ راشد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ خلیفہ راشد کی سنت ہوئی، ولی عہد بنانا خلیفہ راشد کی سنت ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت پر قائم رہو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر قائم رہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے کہ آپ نے خلافت کے معاملے میں آپ نے اپنے خلیفہ کا اظہار کر دیا کہ میرا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کی زندگی میں کسی کو کوئی مسلمان قبول نہیں کر سکتا، اس کا اظہار کر دیا۔ لیکن دستاویز کے طور پر ایک جس طرح ولی عہد بناتے ہیں، ایک رسمی طور پر اس کو ولی عہد مقرر کرنا چھوڑ دیا، مسلمانوں کے اوپر چھوڑ دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی دے دی کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ ابو بکر ہوگا، اور ایمان کا تقاضا بھی بتا دیا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تحریری طور پر نامزد کرنا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر کر دیا، چھوڑ دیا۔ اس کی طرف اشارہ کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اگر میں یوں ہی چھوڑ دوں، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب زخمی ہوئے اور آپ کو امید تھی کہ اب شاید میں زندہ نہ رہوں، تو آنے والے خلیفہ کی فکر لگی، تو کہنے لگے اگر میں یوں چھوڑ دوں کہ لوگ خود ہی خلیفہ بنا لیں گے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ مجھ سے افضل ہیں، اور اگر میں کسی کو ولی عہد بنا لوں تو یہ ابو بکر نے کی سنت ہے، وہ بھی مجھ سے افضل ہے۔ اگر میں ولی عہد نہ بناؤں، کسی کو نامزد نہ کروں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور وہ مجھ سے افضل ہیں، اور اگر میں نامزد کر دوں، ولی عہد بنا دوں، تو یہ ابو بکر صدیق کی سنت ہے، وہ بھی مجھ سے افضل ہیں۔ لیکن دونوں شکلوں میں بوجھ میرے اوپر ہے۔ وہاں تو ابو بکر صدیق تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی خلیفہ بن ہی نہیں سکتا، وہ تو افضل، اس امت کے افضل شخص۔ وہاں تو احتمال ہی موجود نہیں ہے کہ خلافت کسی نااہل کے پاس چلی جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احتمال بھی دور کر دیا۔ مطمئن تھی امت اسلامیہ کہ قیادت جو ہے وہ کسی نااہل کے پاس نہیں جائے گی، حقدار کے پاس جائے گی، اور وہ ہے ابو بکر۔ اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں صحابہ کی کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی حقدار نہیں ہے خلافت کا۔ تو اللہ کے نبی نے ولی عہد نہیں بنایا، صحابہ سے عہد نہیں لیا کہ میرے بعد آپ بیعت کر لینا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، لیکن ایسے الفاظ صادر فرمائے جن کے ہوتے ہوئے کوئی مسلمان ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کو خلیفہ تسلیم کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ مطلب ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ کا کہ اگر میں کسی کو ولی عہد نہ بناؤں، خلافت کا معاملہ یوں ہی چھوڑ دوں، تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ مجھ سے افضل ہیں۔ لیکن اگر میں کروں گا تو میرے اوپر تو بوجھ ہوگا، مرنے کے بعد بھی خلافت کا بوجھ میرے سر پہ، کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے
فتنہ کھڑا ہو جائے میرے مرنے کے بعد، کرسی کی خاطر، خلافت کی خاطر تلواریں نکل آئیں، کیونکہ نکل آ سکتی ہیں، یا کوئی نااہل اپنی طاقت کے بل بوتے پر مسلط ہو جائے میرے بعد، تو بوجھ میرے اوپر آئے گا نا۔ اس سے ڈر گئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اس سے ڈر گئے۔ اور دوسری بات کی، اگر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت کو اپناؤں، وہ تو مجھ سے افضل ہے، پھر بھی بوجھ میرے اوپر ہے، تو ولی عہد نہیں بنایا، توقف اختیار کر لیا۔ توقف اختیار کی یہ شروع کی بات ہے، بات یہی ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے فرزند گئے آپ کے پاس، پھر ان کو ڈرایا کہ اگر آپ نے ولی عہد نہیں بنایا کسی کو تو پھر فتنہ کھڑا ہو گیا تو پھر بھی تو آپ کے اوپر وبال آئے گا۔ پھر آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی، 6 لوگ نامزد کیے کہ ان میں سے ایک خلیفہ ہوگا، اور کون مقرر کرے گا؟ سلیکشن ہوگی، اور سلیکٹ کون کرے گا؟ وہ بھی محدود کر دیے، کوئی باہر کا آدمی کوئی بیچ میں رائے بھی نہیں دے سکتا ہے، صرف وہ 6 آپس میں سلیکٹ کریں گے ایک کو، 6 کے 6 بند کمرے میں جائیں گے، کوئی باہر کا آدمی ہاں یا نہ، انکار یا رضامندی یا اس کا کسی کو حق نہیں ہے۔ ڈیموکریسی کیا کہتی ہے؟ یہ تو استبداد ہے، یہ تو آمریت ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، اور ہمارا ایمان ہے اللہ کا دین عدل و انصاف پر مبنی ہے، اس میں کہیں بھی ظلم نہیں ہے اور کہیں بھی زیادتی نہیں ہے۔ تو جس کا ایمان ڈیموکریسی پر ہے وہ لاکھ تسلیم کرے، لیکن اس کو اسلامی سیاست کا نام نہ دے، یہ دوہرا جرم ہے۔ کہتا ہے اسلام میں سیاست ہے، اور نقش قدم پر کن کے چلتا ہے؟ جو اسلام کو قبول نہیں کرتے، جو اسلام کے نظام سے ان کی دشمنی ہے۔ اس لیے انہوں نے ایسے اصول طے کیے ہیں کہ کہیں اسلامی طریقہ نہ آ جائے، اسلامی طریقے سے حکمران کو منتخب نہ کیا جائے۔ یہ جو راگ الاپتے ہیں، اسلامی نظام کا نفاذ، شریعت کا نفاذ، پہلے شریعت کے طریقے کو تو تسلیم کر لو، شریعت کے طریقے کو تو آمریت کہتے ہو، ہے قائدین امت۔ قائدین امت جو ہیں، آپ یہاں نام نہاد قائدین اسلام کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اسلام کے لیے جو ہم جمہوریت کے حق، جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے ہم اسلام کے نفاذ کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ ان کی لیلاً و نہارا دعوت یہی ہے، اور خود شرعی اصولوں کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر کون سا اسلام کا نفاذ کرنا ہے؟ پھر تو وہ اسلامائزیشن ہوگی، بس اسلام نہیں ہوگا۔ انہی من گھڑت اصولوں کو اسلامیت کا نام دے کر خود زبردستی کریں گے، اور فتوی مہر بھی لگائیں گے دارالافتاء کی کہ یہ اسلام ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو یہ جملہ فرمایا تھا، شروع میں فرمایا تھا، جہاں سے وہ جہلمی کذاب جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ ولی عہد بنانا جائز نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ولی عہد بنایا، اور اس چیز کا اس سے دلیل نکالتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے تو کہا تھا کہ اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا یوں ہی معاملہ، کسی کو نامزد نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے عہد نہیں لیا صحابہ سے، ابو بکر کے لیے ولی عہد نہیں کے طور پر ایک بیعت نہیں لی، باقی سب کو بتا دیا
معاذ اللہ، یہ چھوٹی بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ اللہ، لکھنے کا ارادہ کیا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو آرڈر دیا، کوئی عام آدمی کو نہیں، کہ جاؤ اپنے باپ کو بھی اپنے بھائی کو بھی بلا کر لاؤ، میرے پاس لے کر آؤ، عبد الرحمن ابو بکر کا بیٹا وہ لکھے گا، میں لکھواؤں گا ابو بکر کے لیے، تاکہ کسی کے دل میں اگر خلافت کا کوئی خیال ہو وہ بھی نکل جائے۔ پھر کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ابو بکر کے علاوہ کو کس کو تسلیم کریں گے مومن؟ معاذ اللہ، وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَن يَكُونَ أَبَا بَكْرٍ، ابو بکر کے علاوہ نہ اللہ کسی کو تسلیم کرے گا نہ مومن لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کا اظہار فرمایا کہ کوئی فتنے کی گنجائش ہی نہیں، کوئی فتنہ ہوگا ہی نہیں، لہذا ضرورت ہی نہیں محسوس کی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ولی عہد بنا کر بیعت لے لی جاتی، ورنہ لے لیتے۔ آپ کو بیعت لینے کی ضرورت نہیں تھی، آپ تو رسول ہیں، آپ صرف اتنا لکھوا دیتے۔ اگر کسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا ہوتا تو وہ ابو بکر کے لیے لکھتے، اور باقی اس بات کے اطمینان کا پورا اظہار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی ابو بکر کے معاملے میں کوئی اختلاف ہوگا ہی نہیں، اس لیے ضرورت ہی نہیں پڑی نہ لکھنے کی نہ بیعت لینے کی ولی عہد کی۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی اقتداء کا حکم ہے، اقتدوا بالذین بعدی ابی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا میرے بعد، یعنی میرے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو بکر عمر کا بڑا احترام تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں کہ ہمارے نزدیک ابو بکر عمر کا یوں مقام تھا کہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے ابو بکر عمر کو، ایسے سمجھا ہوا کلاس روم کے اسٹوڈنٹ تھے کوئی، کہ بس آپ ایک دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ دیکھا نہیں، آپ نے سنا نہیں کہ ایک صحابی نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا اعددت لها، تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کہنے لگا لا شیء، کچھ بھی نہیں، الا انی احب اللہ ورسولہ، میں تو صرف ایک چیز ہے میرے پاس، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس کی وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ محبت وہ نہیں ہے نعروں والی، یہ محبت وہ ہے جس سے بندے کی زندگی بدل جاتی ہے، یہ محبت وہ ہے جس سے بندہ محبوب کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، یہ محبت اتباع ہے، محبت اقتداء ہے۔ تو سننے والوں نے کہا، صحابہ کرام نے سن رہے، جو آس پاس تھے، ان میں انس رضی اللہ عنہ بھی ہیں، کہ سب سے پہلی خوشی ہمیں اسلام کی تھی، اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں تھی۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی خوشی ہوئی ہمیں، وہ اس بات سے ہوئی کہ المرء مع من احب، کہ بندہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ان سننے والے صحابہ نے کہا ہمارے عمل ابو بکر عمر جیسے نہیں ہیں۔ ابو بکر عمر کا نام بیچ میں کہاں سے آیا؟ صحابہ کا فہم دیکھیں، بیچ میں ابو بکر عمر کو کیوں لائے صحابہ؟ کیونکہ ابو بکر عمر کا مقام دین کے اندر امامت کا ہے۔ تو کہنے لگے ہمارے اعمال ابو بکر عمر جیسے نہیں ہیں۔ کون؟ خود صحابی جلیل ہے، جلیل القدر صحابی ہے۔ فرمایا ہمارے اعمال ابو بکر عمر جیسے نہیں ہیں، لیکن ہم محبت کرتے ہیں ابو بکر عمر سے، لہذا ہمیں خوشی ہو گئی، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ضمانت مل گئی کہ اگر ہم ابو بکر عمر کی محبت میں مخلص ہیں تو قیامت کے دن ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اور کامیابی کی علامت ہے ابو بکر عمر کا ساتھ۔
اسی لیے فرماتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں ابو بکر عمر کی محبت اس طرح سکھائی جاتی تھی لوگوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو، جیسے قرآن کی سورت سکھائی جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو ابو عمر رضی اللہ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا معاملہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابو بکر کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا تھا، وہ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر کے عملی طور پر ابو بکر کے نام کی بیعت نہیں لی گئی، تو میں بھی نہیں لیتا کسی کے نام کی بیعت، میں بھی یوں ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت کیا ہے کہ پکڑ کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو، جو ان کے بعد سب سے افضل شخص ہیں امت کے اندر، عمر رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے سلیکٹ کر دیا اکیلے نے۔ ہاں، اپنی سلیکشن کے لیے مشورے کیے، مشورے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ انکار کر دو تو میں نہیں مانوں، میں مجبور ہو جاؤں گا۔ اپنے دل کی تسلی کے لیے بندہ جب فیصلہ کرنے سے پہلے مشورے کرتا ہے، وہ مشورے دینے والے اہل شورا نہیں کہلاتے، مجلس شورا نہیں ہے کہ جو سلیکٹ کریں گے بندے کو، وہ تو مجھے مشورہ دیں گے، باقی میں نے فیصلہ کرنا۔ فیصلہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کہ کون ہوگا میرے بعد خلیفہ۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے ان سلیکٹ کر دیا، وہ ہلتے رہے، ان کو ہلنے بھی نہیں دیا، نہیں بس میرے بعد تم سلیکٹ ہو چکے ہو، حکم دے دیا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے حاکم کو سلیکٹ کرنے کا، یعنی ایک تو ہے کہ پوری قوم میں سے بڑے بڑے بزرگ، جو قوم ملکی سطح کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں صاحب اختیار، وہ سلیکٹ کر دے ایک بندے کو۔ اور ہمارے ملک میں موجودہ صورتحال میں اگر فوج کسی کو سلیکٹ کر دیتی ہے، اس سے بہترین سلیکشن کوئی نہیں ہے واللہ۔ اگر آپ اسلامی اصولوں کو دیکھیں گے تو اس سے بہترین سلیکشن کوئی نہیں ہے۔ یا کوئی حکمران اتنا مضبوط ہو جائے کہ لوگ ان کو آمیر کہنے لگ جائیں، یہ لوگ، یہ سیاسی لوگ اس کو آمیر کہنے لگ جائیں، تو اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کی قوت کا راز حکمران کی قوت میں ہے، اسلام کے غلبے کا راز ایک ریاست کے مضبوط سسٹم میں ہے۔ یہ کوئی میری کوئی وہ ملفوظات نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ اس کے پیچھے صحابہ کرام اور تابعین کی سوچ ہے، ان کے الفاظ ہیں۔ کلاس کا وقت مختصر ہے تو اس لیے ہر لفظ عبارت کے طور پر، نص کے طور پر پیش کر کے پھر بات سمجھاؤں تو وقت گزر جائے گا۔ ہاں، آپ مجھ سے بعد میں جب آپ کو سوال کا موقع ملے، میرے کسی بھی جملے کی دلیل پوچھ سکتے ہیں مجھ سے کہ میں نے کہا کہ حکمران کی قوت میں پوری قوم کے غلبے کا راز ہے، اس کے لیے دلیل پوچھ سکتے ہیں بعد میں اس کے سمجھانے کے لیے آپ کو دلیل دے سکتا ہوں ہر چیز کے۔ میں نے کہا کہ اگر ہمارے ملک میں کسی شخص کو فوج سلیکٹ کر لے زبردستی، تو اس سے بہترین سلیکشن نہیں ہے ہماری تاریخ میں، اس کے لیے دلیل مانگ سکتے ہیں آپ مجھ سے بعد میں، ابھی کلاس ہے، کلاس کے آخر میں بعد میں۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وقت کا حاکم، حاضر سروس حاکم، وہ کسی کو سلیکٹ کر دے۔ اس سے بھی پہلے ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ جب کسی حاکم کو سلیکٹ کر دیا جائے، چاہے وہ نیک ہے یا بد، انسان ہے نا، پہلے نیک تھا بعد میں گمراہ ہو سکتا ہے، بعد میں ظالم فاسق بن سکتا ہے، فاسق فاجر بھی بن سکتا ہے، پہلے نیک تھا۔ لیکن اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس کو معزول کرنے کا۔ اسلامی سوچ میں ڈیموکریسی وہ اور چیز ہے، ہماری کلاس میں اس کی جگہ نہیں ہے، ہمارے عقیدے میں اس کی جگہ نہیں ہے، ہمارے دین میں اس کی جگہ نہیں۔ کسی حاکم کے بارے میں صرف اتنا سوچنا کہ یہ نااہل ہو گیا لہذا
نااہل ہو سکتا ہے، نااہل ہے، مسلط ہو گیا ہے، لیکن وہ آپ کے اوپر حاکم ہے، اس کو معزول کرنے کا سوچنا، نااہل ہونے کے باوجود اس کو، نااہل کون ہے؟ فاسق فاجر نااہل ہے، بدعتی نااہل ہے، بے دین جو گمراہ شخص، حاکم وقت گمراہ سے گمراہ تک ہو سکتا ہے، نااہل ہے شروط کے حساب سے تو، لیکن وہ اس کی بیعت ہو چکی ہے، اس کی ایک دفعہ حکومت کا نفاذ ہو چکا ہے، سلیکشن اس کی ہو چکی ہے، چاہے وہ الیکشن کے ذریعے آیا ہو، یہاں یہ بھی اضافہ کر لیں، چاہے وہ الیکشن، کیونکہ الیکشن اگرچہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، لیکن ڈیموکریسی کے ذریعے اگرچہ آیا ہو، الیکشن کے ذریعے آیا ہو، لیکن بات کیا ہے، بنیادی نقطہ کیا ہے؟ اس کی حکومت کا نفاذ ہو چکا ہے، چاہے وہ قتل و عام کے ذریعے آیا ہو، تلواروں کے ذریعے آیا ہو، لیکن نقطہ کیا ہے؟ اب اس کی حکومت کا نفاذ ہو چکا ہے اور ملک کے سارے ادارے اس کے متحد ہو گئے ہیں۔ اب اس کے معزول کرنے کا سوچنے والا سب سے پہلے اہل سنت سے خارج ہوتا ہے، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک سے خارج ہوتا ہے، بعد میں اس کے بارے میں اس کا ایڈریس ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خارجی ہے یا معتزلی ہے، بعد میں اس کا ایڈریس بھی ہمیں معلوم ہو سکتا ہے، لیکن پہلے اس کے اس دروازے کا علم رکھیے کہ وہ دروازے سے نکل گیا ہے، اہل سنت کے مسلک سے نکل چکا ہے۔ کس بات پر؟ کہ وہ وقت کے حاکم جس کی بیعت ہے اس کے گلے میں، کہ جب کوئی حاکم کسی بھی جائز یا ناجائز، زبردستی یا سلیکشن، الیکشن، کسی ذریعے سے بھی وہ مسلط ہو گیا ہے، کیونکہ جس کو ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، معاویہ جیسے حکمران، عمر بن عبدالعزیز، ایسے کے بارے میں تو کوئی بھی اختلاف رائے نہیں رکھے گا مومن، ہم بات اس کو لا رہے ہیں بیچ میں مثال کے طور پر، جس کے بارے میں اکثریت کی اختلاف کرے گی، اس کی حکومت کا نفاذ ہو گیا کسی بھی ذریعے سے، تو ہر مسلمان پر فرض کیا ہے؟ چاہے وہ اس خلیفہ کا بیٹا ہے جس کی گردن کاٹ کے وہ سیٹ پر بیٹھا ہے، موجودہ حکمران شب خون مار کر آیا، زبردستی سے آیا، اپنی عسکری پاور کے ساتھ آیا، جو اس سے پہلے تھا اس کو اس نے گردن کاٹ کے ناجائز ظالمانہ طریقے سے اس کو ہٹا کر آیا ہے، اس کی فیملی کے لوگوں پر بھی اس مقتول مظلوم حکمران جو پہلے تھا، اب اس کی حکومت ختم ہو چکی ہے، اور وہ ظالم جابر اور مسلط حکمران جس کی حکومت کا نفاذ ہو چکا ہے، اب اس کی عمارت کو تسلیم کرنا حتیٰ کہ اس حاکم کی بیوی بچوں پر بھی فرض ہے، جن کو تازہ زخم لگا ہے، جن کے گھر کا معاملہ ہے، ان پر بھی فرض ہے کہ وہ اس حکمران کی اب صبر کریں اور اس کی عمارت کو تسلیم کر لیں، اس کو اپنا امیر سمجھیں۔ اب اس کے خلاف بغاوت کرنا، اس کے خلاف جو سازشیں ہیں ان کا حصہ بننا، یہ حرام ہے، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اب یہ حکمران کسی کو سلیکٹ کر لیتا ہے تو یہ بھی طریقہ ہے۔ تو دو طریقے ہیں، جائز طریقہ، شرعی طریقہ، اور ایک غیر شرعی طریقہ۔ کسی بھی طریقے سے آ جائے ایک مسلمان حاکم، مسلمان شرط ہے، مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو جائے، تو جب اس کی حکومت کا نفاذ ہو جائے تو بیعت کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان اس ملک کا شہری، اس ملک سے باہر جو ان کے اوپر نہیں، اس ملک میں جہاں وہ مسلط ہوا، جہاں اس کی حکومت کا نفاذ ہوا ہے، اس باؤنڈری تک جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر فرض عین ہے کہ وہ ارادہ کر لیں، نیت کر لیں کہ یہ ہمارا امیر ہے، چاہے وہ آج سے پہلے گرا ہوا انسان تھا آپ کی نظروں میں، شرعی حکم آ گیا آپ کے لیے، اب اس کو تسلیم کر لیں، صبر کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے؟ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ تم پر ایک حبشی غلام مسلط کیوں نہ ہو جائے، تأمرہ کا مطلب ہے تسلطہ، طاقت کے ذریعے، اور عبد حبشی کیسے آ جائے گا؟ جہاں قریش کے بڑے بڑے جرنیل صحابہ موجود ہوں، ان کے ہوتے ہوئے بتایا کہ
ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھا، عثمان بھی، علی بھی، اور جرنیل صحابہ کرام سب موجود تھے۔ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کا حکم دیتا ہوں، والسمع والطاعہ، اور اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ حکمران حاکم وقت کی سنو اور مانو۔ حکم دیا ہے، وصیت کے معنی میں حکم ہے یہ۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ تم پر ایک حبشی غلام مسلط کیوں نہ ہو جائے۔ یہاں ایک نقطہ ہے، یہ نہیں کہ اگرچہ تم پر کوئی دوسرا بندہ ہو، تمہارا مخالف کیوں نہ مسلط ہو جائے۔ مخالف اگر ایک اچھے حیثیت کا ہے، بندہ تسلیم کر ہی لیتا ہے کہ میرے برابر کا ہے، اب غالب آ گیا تو تسلیم کر لو۔ لیکن ایک گرا معاشرے کے اندر ایک گری ہوئی شخصیت، حبشی غلام چاہے غلام جو ہے جتنا مرضی کمائے، اس کا پیسہ ایک ایک پائی کا حساب اس کو فرض ہے اس پر کہ وہ اپنے مالک کے حوالے کرے، اس کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ غلام اگر بھاگ جائے نماز نہیں ہوتی اس کی، اگر اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ جائے، فرار ہو جائے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جمعے کی نماز کھڑی ہے اور مالک نے کام لگا دیا، کام چھوڑ کر آ جائے، مالک کی اجازت کے بغیر جمعہ نہیں ہوگا اس کا، کیونکہ اس پر جمعہ بھی فرض نہیں ہے، مالک کی اطاعت فرض ہے۔ وہ کس طرح پورے قریش اور پوری امت اسلامیہ پر مسلط ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کوئی بڑا فتنہ آیا ہے، کوئی اس قدر فتنہ آ جائے، چاہے یعنی ایک زمین سے لگی ہوئی چیز آ کے سر پہ بیٹھ جائے، اور یہ تصور نہیں۔ آپ تھوڑا سا اس وقت جائیں، اس طرف جائیں۔ ایک ہوتا ہے نوکر خادم جو ہم ملازم رکھتے ہیں، یہ آزاد ہیں، یہ ہماری طرح سوچ سکتے ہیں، ہماری طرح علم رکھ سکتے ہیں۔ غلام جو ہے ذہنی طور پر اس قدر سطحی ہوتا ہے، سطحی سوچ کا مالک ہوتا ہے، اس کو اتنا نہیں پتا ہوتا کہ مالک کس موضوع پر بات کر رہے ہیں، میاں بیوی دونوں، اتنا وہ کم علم ہوتا ہے، اور دماغی طور پر اس کی دماغ کی سطح بہت نیچے ہوتی ہے۔ وہ دو بندوں کی، دو آزاد آدمیوں کی بات نہیں سمجھ پاتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، بات کس بارے میں کر رہے ہیں۔ وہ کس طرح ایک سپر پاور اس دور کی اسلامک سٹیٹ کا خلیفہ بن جائے گا، تأمرا، مسلط ہوگا۔ اور اس وقت کے لوگ کون ہیں جن کے اوپر وہ مسلط ہوگا؟ فرمایا، مثال دی، فرض کرو اگر تم پر مسلط بھی ہو جائے، اس قدر یہ حکم ہے کہ حاکم وقت کی بات کو سننا اور ماننا اس قدر اہم ہے کہ اگر تمہارے اوپر اس قسم کا گرا پڑا شخص معاشرے کا، جو مارکیٹ میں، منڈی میں اس کی، پھر عام غلام نہیں کہا، حبشی غلام، کہ جس کا ریٹ بھی بہت کم ہے۔ غلام کی حیثیت کیا ہے؟ آپ اپنا غلام بیچ کر موبائل خرید لائیں، وہ اس کی مرضی نہیں، آپ جب مرضی بیچ آئیں، مارکیٹ میں دوسرا غلام لے آئیں۔ وہ شخص مسلط ہو جائے، کس طرح تسلیم کرے گا بندہ؟ ایک جو جرنیل ہو، وہ کس طرح تسلیم کرے گا کہ آدمی اس کے سامنے، جس کو اتنا شعور نہیں کہ کیسے گھر چلانا ہے، گھر کیسے چلتا ہے، اس کو اتنا شعور نہیں، وہ مسلط ہو جائے، فرض کرے، پھر بھی آپ کو شرعی حکم کیا ہے کہ اس کو پھر اس فتنے کا توڑ کیا ہے؟ فتنہ ہے، یہ بظاہر فتنہ ہے، حقیقت میں فتنہ ہے کہ کوئی بڑی سازش ہو چکی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں۔ اتنا بڑا فتنہ ہے، حل اس کا یہ ہے کہ سب لوگ اس کو فوراً اس کو یقین دلاؤ کہ آپ ہمارے امیر ہیں، کوئی آپ کے خلاف بغاوت نہیں کرے گا، اس کو تسلی دے دو۔ تو جس کے ہاتھوں پر وہ کھیل رہا ہوگا اس کو کیا ضرورت دوسروں کی؟ وہ پوری قوم اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ جس کے جو بھی لے کر آیا دشمن، وہ فوراً ان سے تعلق توڑ کے اس کو آپ پاور مل جائے گی، اپنی گھر کی پاور دو، فوراً فتنے کو ختم کر دو۔ اگر آپ نکل کھڑے ہوں گے، یہ ان کا ایجنٹ ہے، یہ ان کا ایجنٹ ہے، یہ کیا ہوگا؟ وہ اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور ان کی پلاننگ چلے گی، اور
قوم اور تباہ ہوتی چلی جائے گی، ملک تباہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی برا ہے یا اچھا ہے، آپ اس کو انسان تک بھی نہ سمجھتے ہو، مسلط ہو گیا ہے، شرعی حکم ہے کہ اس کو تسلیم کر لو، اس کو امیر سمجھ لو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بیعت ہے، یہ بیعت کی دوسری قسم جو فرض عین ہے۔ اور اس بیعت کے بغیر اگر کوئی شخص مر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے کہ دور جاہلیت کے موت مرے گا، چاہے وہ عالم دین ہے، بڑے سے بڑا زاہد، عابد، عبادت گزار، علم والا ہے، متقی ہے، اگر وہ اللہ کے دین کا یہ حکم نہیں مانتا، دور جاہلیت کے موت مر گیا اگر مرے گا تو۔ باقی اس کے پاس جا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا یہ فرض کفایہ، اگر چند لوگوں نے کر دیے تو سب سے ادا ہو گیا، لیکن کرنی وہ بھی ہے۔ ملک میں کوئی فتنہ نہیں کرنا۔ تو سلیکشن اصل چیز ہے، اسلام کے اندر سلیکشن ہے، الیکشن نہیں ہے۔ لیکن اگر الیکشن کے ذریعے بھی کوئی آ جائے تو پھر بھی ہم نے نقطہ کیا دیکھنا ہے کہ اس کی حکومت کا نفاذ ہو چکا ہے۔ جب ایک بندے کی حکومت کا نفاذ ہو گیا، قطعاً مرتے دم تک اس کے خلاف کسی کا حصہ نہیں بننا، چاہے ایک آدمی دعویٰ کرے میں امام مہدی ہوں، کیونکہ امام مہدی اس طریقے سے نہیں آئے گا۔ امام مہدی کسی کے خلاف بغاوت نہیں کرے گا، امام مہدی کو سلیکٹ کیا جائے گا، سلیکشن ہوگی امام مہدی کی رضی اللہ عنہ۔ اگر کوئی شخص بڑے سے بڑے آپ کو خواب دکھائے اور داڑھی بھی دکھائے، اپنا علم بھی دکھائے، تقوی بھی دکھائے، گمراہ کرنے کی کوشش کرے، قطعاً اس کی اطاعت نہیں کرنا۔ اس بات میں حکمران کے خلاف مت نکلنا، سوچ کے لحاظ سے بھی نہیں نکلنا کہ آپ اتنی سوچ بنا لو کہ ہاں یہ تو اسی قابل ہیں، ان کی تائید بھی نہیں کرنا، کیونکہ وہ اب آپ کا سربراہ ہے۔ سربراہ کے بارے میں تنہائی میں بھی نہیں باتیں کرنا۔ اس کی ہاں اگر آپ اس سے مل سکتے ہیں، کوئی ملتا ہے تو ظاہر ہے وہ کہیں اکیلا تو نہیں رہتا، اس کے ارد گرد مسلمان یا ہماری قوم کے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھائیں۔ لیکن کبھی بھی یہ خواب مت دیکھنا اور نہ اس کی تائید کرنا کہ اس کو معزول کر کے ہم فلاں بندے کو لائیں گے، یہ گمراہی ہے۔ ایسی سوچ رکھنے والے اہل سنت سے خارج ہیں، اہل سنت نہیں ہے، چاہے وہ مسجد نبوی کی امامت کروائے، چاہے وہ شخص مسجد نبوی کی امامت کرواتا ہو، خانہ کعبہ کا امام ہو، اگر یہ سوچ رکھتا ہے وہ سنی نہیں ہے۔ باقی میرے کسی بھی جملے پر دلیل چاہیے، میرے پاس بیٹھ کر بات کریں۔ دلیل کے کوئی جملہ میں دلیل کے بغیر نہیں کہہ رہا ہوں۔ میرا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مجھے علم ہے اس بات کا جو میں کر رہا ہوں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 6 بندوں کو سلیکٹ کیا، اور سلیکشن کن کے ہاتھ میں دی؟ انہی 6 کے ہاتھ میں تھی۔ باہر کا آدمی کوئی سلیکشن کا سوچ بھی نہیں سکتا، انہوں نے صرف فیصلے کا انتظار کرنا ہے۔ ڈیموکریسی یہ تسلیم کرے گی؟ ایسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، امر شورا شورا شورا، یہ شورا نہیں ہے۔ شورا ادھر لوگوں کو چکما دیتے ہیں کہ وہ دیکھو سلیکشن، جمہوریت کی دلیل، ڈیموکریسی کی دلیل کیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا۔ وہاں تو عوام کو صرف عوام انتظار کر رہی تھی فیصلہ کیا ہوگا، صرف 6 بندے سلیکٹ، وہی خود ہی نامزد ہے اور خود ہی وہ سلیکٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر اس کے سنت پر عمل کرنا ہے تو جتنے لوگ یہ نامزد ہیں، زرداری، عمران خان، نواز شریف، جتنے بھی ہیں، ان کو ایک کمرے میں بند کریں، ایک کو امیر بنا لے، عوام اسی کو تسلیم کر لے گی۔ جو بغاوت کرے اس کو اس کے انجام تو پہنچائیں۔ تلوار بھی پکڑائی تھی، جو بغاوت کرے اڑا دینا گردن، تاکہ فتنہ نہ ہو امت کے اندر، کوئی بعد میں حزب اختلاف کا نعرہ نہ مارے۔ یہ اسلامیت ہے، اسلام ہے، ڈیموکریسی کی آزادی ہے، اس میں جس طرح مرضی کرے۔ ڈیموکریسی ایک اپنا الگ نظام ہے، اسلام کا نظام الگ ہے۔ تو ان 6 میں سے سلیکشن ہوئی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی، اور جو ان کے
ان کی شہادت کے وقت جو ان میں سے زندہ تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، وہ خود بخود ان کی سلیکشن ہو گئی، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی امیر بن نہیں سکتا تھا۔ اور اہل مدینہ نے جو وہاں موجود تھے صحابہ، کبار صحابہ، فٹافٹ بیعت کر لی۔ سب کو پتا تھا، دور دراز کے اجمیوں کو بھی پتا تھا کہ عثمان کے بعد علی بنے گا، وہ بھی عمر کی سلیکٹ کردہ کمیٹی سے پتا چل گیا اب آنے والے 2 خلیفوں کا۔ اور امیر معاویہ کی بھی سلیکشن ہوئی۔ ولی عہد بنا کر سلیکٹ کر لے یا ایک کمیٹی بنا کر کسی ایک کو، تو ولی عہد بنانا یہ بھی اسلامی طریقہ ہے، اور اسی پر اس وقت سے خیر القرون کا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مستقل طور پر ولی عہد کی سنت کو جاری کیا۔ باقی بعض صحابہ سے اگر آپ کو اقوال ملتے ہیں، کیونکہ نئی چیز پر ایک ریاکشن ہوتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا یہ تو ہرقلیت ہے، ہرقل جیسے وہاں اپنے بیٹا باپ، اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا۔ اعتراض کیا ایک صحابی نے، جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کی بیعت لے رہے تھے، تو یہ اعتراض اس پر اثر انداز نہیں ہوتا سنت پر، کہ جس بات پر صحابہ کا اتفاق ہو چکا ہے، تابعین، صحابہ تابعین کا۔ وہ تو اس وقت بھی اعتراض کیا تھا بعض صحابہ نے، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کو جمع کر لو، انہوں نے کہا آپ مجھے یہ آرڈر دے دیں کہ اس پہاڑ کو ادھر سے اٹھا کر وہاں کر لیں، میں یہ کر سکتا ہوں لیکن یہ نہیں کر سکتا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں نہیں کرتا۔ لیکن قرآن جمع ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی قرآن کی تلاوت کر رہے کہ نہیں؟ تو کیا باطل؟ تو اس طرح کے اقوال سے، سلف کے اس طرح کے اقوال سے جو کہ متشابہات کا درجہ رکھتے ہیں، دلیل پکڑنا اہل بدعت، اہل اہوا کا طریقہ ہے۔ لہذا اسلامی سیاست کو سمجھیے، سیاست شریعہ کو سمجھیے، اور اسلامی سیاست اور ڈیموکریسی میں فرق کیجیے۔ ڈیموکریسی کو بھی سمجھیے اور اسلام کو بھی سمجھیے۔ پھر حلال حرام جائز ناجائز کی بیس اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، کوئی اور نظام نہیں۔ یہود و نصارہ کا یہی کفر تھا کہ وہ ان کے احبار رہبان، بڑے بڑے جو سربراہان، دینی پیشوا، سیاسی پیشوا جس چیز کو جائز قرار دے دیتے تھے، وہ چاہے کتاب اللہ کی کتاب میں حرام تھی، بس وہ جائز ہو گئی، وہ نظام بن گیا ان کا۔ اور ایک چیز کو حرام معطل قرار دے دیا، شریعت میں اس کا حکم موجود ہے، معطل بنا دیا، جی رجم نہیں کیا جائے گا، نہیں جی، اور کتاب میں موجود ہے، اللہ کے نبی نے لا کر دکھایا۔ انہوں نے کہا نہیں بس یہی ہے ہمارا، یہود کا یہی دین ہے جی، وہ رجم نہیں ہوتا۔ یہ ان کا کفر تھا کہ حلال حرام، آپ ایک آدمی نافرمانی کر رہا، عمل نہیں کر رہا، اس کو فاسق فاجر کہیں گے، پھر بھی مومن ہے کہ گناہ گار ہے، لیکن انکار تو نہیں کر رہا نا حلال حرام کا۔ ایک کسی کی تقلید میں آ کر پھر پرواہ نہیں ہے شریعت کس کو حلال کرتی ہے یا حرام کرتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بس وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں یا وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تحاکم الی غیر اللہ ہے، یہ کفر ہے، یہ یہود و نصارہ کا کفر ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، آپ کتنے نافرمان ہو جائیں، کتنے گناہ گار ہو جائیں، لیکن حلال کو حلال کہیں، حرام کو حرام کہیں، جائز کو جائز کہیں، ناجائز کو ناجائز کہیں۔ باقی آپ کا عمل، یہ آپ کا ایمان ہے، یہ آپ کا ایمان آپ کو کام آئے گا، چاہے آپ کتنے گناہ گار ہیں، پھر وہ الگ معاملہ ہے آپ کا گناہ گار ہونا۔ لیکن ایک آدمی چاہے گناہ نہ بھی کرے، شراب کبھی قطرہ تک نہیں، سونگا تک نہیں، لیکن شراب کو حرام نہیں سمجھتا، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ایک آدمی شراب میں دھت رہتا ہے، ساری زندگی شراب میں نہاتا رہا، لیکن شراب کو حرام سمجھتا تھا، یہ مومن ہے، یہ گناہ گار ہے۔ اللہ کے نبی کی شفاعت ایسے مومنوں کے لیے، گناہ گار مومنوں کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کا پابند بنائے، جو ہم جتنے بھی گناہ گار ہو جائیں ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے،
ایسی گمراہی میں مبتلا نہ کرے کہ جہاں ہم حلال حرام کے عقیدے کو بھی چھوڑ دیں اور حرام کو حلال بنا لیں، حلال کو حرام بنا لیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔